آج کا سورج غروب ہونے کے بعد ہم نے خوشخبری سنی کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ یہ مژدہ سنتے ہی ہم سب اس مقدس مہینے کی مخصوص عبادت تراویح ادا کرنے کے لیے جمع ہیں۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور خیر و عافیت کے ساتھ اس مبارک مہینے کو پورا کرے۔ اس برکت والے مہینے کی آمد پر میں آپ کو، آپ کے گھر والوں اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس پہلی رات میں نبی کریم علیہ السلام کا وہ خطبہ سناتا ہوں جس سے ہم سب کو اس مہینے کی عظمت اور فضیلت کا صحیح اندازہ ہو سکتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آخر شعبان میں نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، تم پر عظمت والا مہینہ سایہ کر رہا ہے۔ یہ مہینہ برکت والا ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے روزے اللہ نے فرض کیے اور جس کی راتوں کا قیام نفل بنایا۔ جو اس مہینے میں کسی نفلی نیکی سے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہے تو اسے فرض ادا کرنے کے برابر ثواب ملے گا، اور جو اس مہینے میں کسی نفلی نیکی سے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہے تو اسے فرض ادا کرنے کے برابر ثواب ملے گا، اور جس نے اس مہینے میں ایک فرض ادا کیا تو اسے دوسرے مہینوں کے 70 فرضوں کے برابر ثواب ہوگا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ آپس میں ہمدردی کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مسلمانوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرائے تو اس کے گناہوں کی بخشش ہوگی اور آگ سے اس کی گردن آزاد ہو جائے گی، اور اس کو روزے دار کا سا ثواب ملے گا، روزے دار کے ثواب میں کمی کیے بغیر۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص کے پاس روزہ افطار کرانے کا انتظام نہیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کے ایک گھونٹ یا کھجور یا گھونٹ بھر پانی سے کسی کو افطار کرائے، اور جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، اللہ اسے قیامت کے دن وہ پانی پلائے گا جس کے بعد جنت میں جانے تک وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اول میں رحمت، بیچ میں بخشش اور آخر میں آگ سے آزادی ہے، اور جو اس مہینے میں اپنے غلام سے نرمی کرے گا تو اللہ اسے بخش دے گا اور آگ سے آزاد کر دے گا۔ حضرات، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ خطبہ رمضان کی عظمت اور برکت کو سمجھنے کے لیے واضح اور کافی ہے۔ غور فرمائیے کہ آپ نے اس مہینے کے آنے کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ کرنے والا ہے، یعنی رمضان ایک ایسا سایہ دار درخت ہے کہ جو مسلمان بھی اس کے نیچے تھکا ہارا آتا ہے اس کو یہ سکون بخشتا ہے، دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ روزہ رکھنے والا اگرچہ دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے، رات کو تراویح ادا کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اسے ایک خاص فرحت، سکون اور روحانی سرور حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک تو افطار کے وقت اور دوسری اپنے رب سے ملتے وقت نصیب ہوگی۔ جب مسلمان افطار کرتا ہے تو اس کی خوشی اس کے چہرے سے ظاہر ہونے لگتی ہے، سکون ملتا ہے۔ کیسا سرور حاصل ہوتا ہے اس کا صحیح اندازہ صرف روزے دار ہی کو ہوتا ہے۔ روزہ پورا ہونے اور اس عظیم عبادت کے ادا کرنے میں کامیابی پر خوشی سے دل جھوم اٹھتا ہے۔ اس روحانی کیفیت و سرور کا اندازہ انشاءاللہ کل سے ہم سب کو ہوگا، اور دوسری خوشی جو خدا کے دربار میں حاضری کے وقت نصیب ہوگی اس کو ہم اپنے لفظوں میں کیسے بیان کر سکتے۔ بس اللہ ہمارے روزے قبول کرے تو ہمیں یقین ہے کہ ہماری آخرت بھی سنور جائے گی اور دنیا بھی سنور جائے گی۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے خطبے میں ہمیں بتایا کہ یہ مہینہ ایسی رحمتیں برساتا آیا ہے کہ اس مہینے میں ایک نفلی نیکی کرنے والا اتنا ثواب پاتا ہے جتنا عام دنوں میں فرض ادا کرنے پر ملتا ہے،
اور اس مہینے میں ایک فرض عبادت کرنے والے کو اتنا ثواب دیا جاتا ہے جتنا عام دنوں میں 70 فرض ادا کرنے پر دیا جاتا ہے۔ آج ہم جس قدر بھی خدا کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں اتنی عمر عطا فرما دی کہ ہمیں یہ مہینہ نصیب ہو گیا۔ اب ہم جتنا چاہیں ثواب بٹور لیں اور جو چاہیں اپنے رب سے مانگ لیں کہ اس کی رحمت کا سایہ پھیلا ہوا ہے، بس اس کے نیچے پہنچنے کی دیر ہے۔ حضور علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق یہ مقدس مہینہ ہمارے اندر صبر کی قوت پیدا کرے گا جو مومن کامل ہونے کی علامت ہے، اور باہمی ہمدردی و محبت کا جذبہ بیدار کرے گا جو مسلم معاشرے کی خصوصیت ہے۔ اس مہینے کی برکت سے ہمارے رزق میں برکتیں ہوں گی۔ میرے بھائی مبارک ہو کہ یہ مہینہ آ گیا اور خدا نے ہمیں یہاں جمع ہونے کی توفیق بخش دی۔ رب کریم کے کرم کے دروازے کھل چکے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطان اور سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کہ ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ندا دینے والا ندا دیتا ہے کہ اے بھلائی چاہنے والے آ، اور اے برائی چاہنے والے باز آ جا، اور اللہ کی طرف سے لوگ آگ سے آزاد کیے جاتے ہیں، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ ہم یقین کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس وقت سے شیاطین اور سرکش جن قید ہو چکے ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ خدا کی طرف سے پکار آ رہی ہے کہ جھولیاں پھیلاؤ اور بھر لو۔ گناہوں سے نجات کا اعلان ہو رہا ہے، اب نفس پر کنٹرول کرنا باقی ہے جو ہمارا کام ہے۔ آئیے ہم اور آپ یہ عزم کریں کہ اس موقع سے پورا فائدہ حاصل کریں گے۔ روزانہ اسی طرح جمع ہوں گے، پابندی سے تراویح ادا کریں گے، روزے رکھیں گے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوششیں کریں گے، اپنے اندر صبر کی قوت کو پیدا کریں گے، آپس میں نفرتوں کو محبت میں بدل کر ایک دوسرے کے لیے ایثار کریں گے، غریبوں کی مدد کریں گے۔ یقین جانیے اگر ہم یہ عزم کر لیں تو اس مقدس مہینے کا ہم پر ایسا سایہ ہوگا کہ ہمیشہ کے لیے دنیا کی مصیبتوں اور آخرت کے عذاب سے نجات پائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔